اس کو صدقہ کیا گیا. 2 مینڈے امام الانبیاء علیہ السلام نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی طرف سے آپ کا عقیقہ کیا. سیدنا حسین ان کی شان کا کیا کہنا. ترمذی میں ہے, سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک یہ فرشتہ جو آج رات زمین پہ اترا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اس کو اجازت بھی دی اور میرے لیے یہ خوشخبری کا پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ ہمارے رسول کی زیارت کرو اور اللہ کی طرف سے یہ انعام بھی سنا دو, تیری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور تیرے یہ نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. صحیح بخاری میں ہے, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا, کوئی حالت احرام میں مچھر مار بیٹھے, مکھی مار بیٹھے اور مچھر اور مکھی کا خون اس کے احرام کے کپڑوں پہ لگ جائے, اس کا کیا گناہ ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما پوچھتے ہیں سوال کرنے والا کہاں کا ہے؟ کہتا ہے سائل عراق کا ہے, سوال کرنے والا کوفے کا ہے. ابن عمر کہتے ہیں لوگو اس کوفی کو دیکھو, اس عراقی کو دیکھو, یہ سوال کرتا ہے کہ اگر حالت احرام میں مکھی یا مچھر مر جائے اور اس کا خون احرام کی چادروں پہ لگ جائے تو کیا گناہ ہے؟ ارے کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارے دامن پہ تو محمد کے نواسے کا خون ہے. مکھی اور مچھر کا خون پوچھنے والو, تم نے حسین کو خط لکھ کر بلایا. مکھی اور مچھر کا خون پوچھنے والو, کوفیو تم نے کہا تھا ہمارا سردار کوئی نہیں ہے, آ جائیے. تم نے حسین کو خط لکھے, تم نے حسین کو بلایا, تم نے سفیر حسین مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی, 1,00,000 تلواریں اس کے قدموں میں اکٹھی کی, تم نے بلایا اور جب آگے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا, مسلم بن عقیل شہید ہوئے, تمہاری غیرت نہ جاگی, حسین شہید ہوئے. حسین نے کوفے کے میدان میں کھڑے ہو کر آواز لگائی, یہ خط لکھنے والے کہاں ہیں؟ تم نے زبان حال سے کہا نواز رسول دل تیرے ساتھ ہے, تلوار تیرے خون کی پیاسی ہے. اس کو دیکھو, یہ کوفی سوال کر رہا ہے مکھی اور مچھر مر جائے تو کیا گناہ ہوگا. ارے یہ سوچو تم قیامت کے دن رب کے دربار میں کس منہ سے کھڑے ہوں گے کہ تمہارے گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ حسین کے خون کا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ. حالانکہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو سنا تھا, میرے آقا نے فرمایا تھا حسن اور حسین یہ محمد کے پھول ہیں, جس نے ان پھولوں کو مسلا وہ حوض کوثر پہ کیا منہ لے کر جائے گا. جس نے اس پھول کو مسلا, اس کی اولاد کو مسلا, اس کی اولاد پر ظلم کے پہاڑ توڑے, اسی لیے کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی, کائنات میں ہر بندے سے وفا کی امید کر لینا لیکن کوفے والوں سے کبھی وفا کی امید نہ کرنا. کیوں؟ انہوں نے محمد کی اولاد سے وفا نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد میں ہے, عطا فرماتے ہیں ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا, اپنی مبارک چھاتی سے چپکایا ہوا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما, اے اللہ حسن سے محمد کریم محبت کرتے ہیں, حسین سے محمد کریم محبت کرتے ہیں, اللہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں, تو بھی ان سے محبت کر. یہ نواسہ رسول, یہ میرے نبی کی خوشبو, یہ میرے نبی کا بیٹا, میرے نبی کی بیٹی کا بیٹا, میرے نبی کے آنگن کی خوشیاں
فرمایا اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ہمارے پاس تشریف لائے، حسن و حسین آپ کے کندھوں پہ سوار۔ کوئی سوار ہوتا ہے اپنے بابا کے کندھے پہ، کوئی سوار ہوتا ہے اپنے تایا کے کندھے پہ، کوئی سوار ہوتا ہے اپنے چچا کے کندھے پہ۔ حسنین تمہاری شان کا کیا کہنا، تم سوار ہوتے تھے محمد کے کندھے پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن و حسین آقا کے کندھوں پہ سوار، آپ کبھی ایک کو پیار کرتے، کبھی دوسرے کو پیار کرتے۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، میں تو ان سے محبت کرتا ہی ہوں، اور سنو جو ان سے محبت کرے گا وہ محمد سے محبت کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا بغض کرے گا وہ ان سے نفرت نہیں کر رہا، محمد رسول اللہ سے کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، حسن و حسین نانا کی آواز سن کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، سرخ قمیضیں پہنی ہوئی یہ شہزادے آقا کی مسجد میں آتے ہیں، پاؤں پھسلتا ہے، سرخ پوشاک زیب تن ہے، کبھی حسن گرتے ہیں کبھی حسین گرتے ہیں۔ نانا جمعے کا خطبہ منبر پر ارشاد فرما رہے، اپنے پیارے پھولوں کو آتے ہوئے دیکھا، خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اترے، دونوں کو اپنی گودوں میں اٹھا لیا، ایک کو دائیں طرف اٹھایا ایک کو بائیں طرف اٹھایا، اور پھر منبر پہ چڑھے اور کہا اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ جن کے زمین پہ گرنے کو مصطفیٰ برداشت نہ کر سکے اور خطبہ چھوڑ دے، اے کوفے کے ظالموں تم اسی کو اپنے گھر بلا کر شہید کر دو، اے کوفیو اسی حسن کو زہر دے کر تم شہید کر دو۔ سوچو قیامت کے دن رب کے دربار میں کیسے پیش ہوگے، جس کے زمین پہ گرنے کو مصطفیٰ برداشت نہ کر سکے، خطبہ چھوڑا، نیچے اترے، دونوں پھولوں کو اپنی گود میں لیا اور پھر اپنا خطبہ پورا کیا۔ صحیح مسلم میں ہے، صحابی فرماتے ہیں میں نے اس خچر کو چلایا جس خچر پر مصطفیٰ سوار تھے، مصطفیٰ کے آگے حسن بیٹھے ہوئے، مصطفیٰ کے پیچھے حسین بیٹھے ہوئے، ایک شہزادہ آگے ایک شہزادہ پیچھے اور مصطفیٰ درمیان میں، ایک سینے سے لگا ہوا ایک پشت مبارک سے لگا ہوا، اور میں اس خچر کو چلا کر مصطفیٰ کے حجرے تک چھوڑ کر آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسن و حسین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار۔ میں نے کہا اے حسن حسین رضی اللہ عنہما تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے بھاگ کتنے جاگے ہوئے ہیں، تمہاری عزت کا کیا کہنا، تمہارے نیچے سواری کتنی پیاری ہے، ایک کندھے پہ حسن سوار ایک کندھے پہ حسین سوار، اور سیدنا عمر کہہ رہے ہیں اے حسن و حسین تم خوش نصیب ہو، تمہارے نیچے سواری کتنی پیاری ہے۔ مصطفیٰ کی پیاری زبان ہلتی ہے، فرماتے ہیں عمر اگر سواری پیاری ہے سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں، سواری ہی پیاری نہیں یہ سوار بھی بہت پیارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں پھول، آپ کی محبت، آپ کی خوشبو، جن سے آپ پیار کرتے۔ ترمذی میں ہے سیدنا اسامہ فرماتے ہیں میں ایک رات کسی حاجت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ باہر نکلے، آپ چادر اوڑی ہوئی اور میں نہیں جانتا تھا کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے، آپ نے چادر اٹھائی تو چادر کے نیچے مصطفیٰ نے حسن و حسین کو چھپایا ہوا۔ میں نے فرمایا، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اصل میں تو بیٹی کے بیٹے ہیں، لیکن نبی کو محبت اتنی تھی حسن و حسین سے، کہا یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور فاطمہ کے بھی بیٹے ہیں۔
ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من احب الحسن والحسین، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما، جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا، نفرت رکھی، ان سے عداوت رکھی، فقد ابغضنی، اس نے حسن و حسین سے بغض نہیں رکھا، مصطفیٰ سے بغض رکھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ موت کی بیماری میں جب مبتلا ہوئے تو سیدنا حسن اور حسین سے ابو ہریرہ کو بڑی محبت تھی، اتنا پیار تھا۔ ایک دن حسن کو کھیلتے ہوئے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے پاس بلایا، کہا میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دن میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا، اے پیارے سردار تو کھیل رہا تھا، مصطفیٰ نے تجھے گود میں لیا تھا، تیرے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تھا اور تیرے پیٹ کو چوما تھا۔ آج ابو ہریرہ کا جی چاہتا ہے حسن دوبارہ اسی طرح اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا جس طرح مصطفیٰ کے لیے اٹھایا تھا، جہاں مصطفیٰ نے چوما تھا ابو ہریرہ وہیں سے چومنا چاہتا ہے۔ سیدنا حسن نے اپنے پیٹ کو ننگا کیا، ابو ہریرہ نے وہیں پیار کیا جہاں محمد الرسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی محبت کرنے والے کہا کرتے تھے یہ حسن و حسین میرے سردار ہیں۔ مروان آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کہتا ہے آپ حسن و حسین سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ موت والی بیماری میں ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے، مروان کے اس جملے کو سنا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہا تو کہتا ہے کہ میں حسن اور حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، ارے میں کیوں ان سے محبت نہ کروں؟ ہم رسول اللہ کے ساتھ نکلے تھے، ایک سفر پہ تھے، راستے میں پانی کی شدت تھی، قلت تھی، پانی موجود نہیں تھا، صحابہ پانی تلاش کر رہے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی طرف سے حسن و حسین کے رونے کی آواز سنی، آپ بے چین ہو گئے، تیزی سے گئے، سیدہ فاطمہ کو آواز دی، پوچھا میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ نے آواز لگا کر کہا کسی کے پاس پانی ہے؟ ہر کسی نے اپنے اپنے مشکیزے کو دیکھا، پانی نہ ملا، کہا یا رسول اللہ پانی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا فاطمہ ایک کو مجھے دے دے۔ سیدہ فاطمہ چادر کے پیچھے سے سیدنا حسن کو آگے کرتے ہیں، اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں، سینے سے لگا